بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. آؤ کتاب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری گفتگو چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور ہم حالات زندگی چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے پیج نمبر 2 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پیج نمبر 503 سے آج ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. امام علیہ السلام کے مناظرے. ائمہ علیہ السلام جو سرچشمہ وحی سے سیراب و سرشار تھے، ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے کی استعداد اور فہم کے مطابق اس کا جواب مرحمت فرماتے. آپ کے سخت ترین دشمن بھی جب کوئی علمی گفتگو کرتے تو لوگوں کو اپنے جہل اور نادانی کا پورا احساس ہو جاتا اور اس بات کا یقین ہو جاتا کہ ہم اپنی جگہ کچھ بھی ہوں مگر ان کے مقابلے میں بالکل گونگے ہیں. جس مسئلے کو ہم جتنا مشکل سمجھتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی آسان ہے. ہارون نے امام علیہ السلام کو مدینے سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے بغداد بلوایا اور ان سے یوں سوالات پوچھے. ہارون، دل چاہتا ہے کہ آپ سے چند سوالات کروں جو مجھے مدتوں سے پریشان کیے ہوئے ہیں اور آج تک میں نے یہ سوالات کسی سے نہیں پوچھے کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے، لہذا آپ سے سوال کر رہا ہوں. اور مجھے لوگوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. امام، اگر مجھے بیان کی پوری آزادی دی جائے تو اس صورت میں تیرے سوالات کا جواب دوں گا. ہارون، آپ کو بیان کی پوری آزادی حاصل ہے، آپ کا جو دل چاہے بیان فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اور دوسرے لوگ اس بات کے معتقد کیوں ہیں کہ ابو طالب کی اولاد بنی عباس سے افضل ہے جبکہ ہم اور آپ ایک ہی درخت کی شاخ ہیں، یعنی ہم دونوں ہاشمی ہیں. ابو طالب اور عباس دونوں ہی پیغمبر اسلام کے چچا تھے، لہذا پیغمبر اسلام کے رشتے سے بھی ہم دونوں برابر ہیں. امام، ہم تم سے کہیں زیادہ پیغمبر اسلام سے قریب ہیں. ہارون، وہ کیسے؟ امام، میرے جد بزرگوار جناب ابو طالب اور پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار جناب عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے جبکہ عباس صرف مادری بھائی تھے. ہارون، دوسرا سوال، آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد ان کی وراثت آپ ہی حضرات کو ملے گی جبکہ وفات پیغمبر اسلام کے وقت ان کے چچا جناب عباس زندہ تھے اور دوسرے چچا جناب ابو طالب زندہ نہ تھے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ چچا کی موجودگی میں میراث بھتیجوں کو نہیں ملتی. امام، کیا مجھے بیان کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے؟ ہارون، یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام کا جواب، حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اولاد کی موجودگی میں صرف ماں باپ، شوہر اور زوجہ کو میراث ملتی ہے اور بس. اولاد کی موجودگی میں چچا کا کوئی حصہ نہیں ہے. نہ تو قرآن ہی میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. جو لوگ میراث کے سلسلے میں چچا کو باپ کی صفت میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی سی بات ہے کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں کسی دوسرے کا پیغمبر کی میراث میں کیا حصہ ہے؟ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں.
اور عمر بن خطاب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے درمیان سب سے عمدہ فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ یہ حدیث دیکھنے اور سننے میں تو صرف ایک جملہ ہے، لیکن در حقیقت ایک عنوان کامل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں وہ تمام علوم و کمالات جو پیغمبر اسلام نے امت کو دیے ہیں، ان کا سب سے زیادہ حصہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ بہترین قاضی کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں پر ان کی نظر دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں تو کوئی قابل قیاس بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ علی کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ اب حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ کہ اولاد کی موجودگی میں چچا کا کوئی حق نہیں ہے، یہ فیصلہ حق ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے فیصلے جو کہ اسلامی احکام سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہارون، ایک سوال اور، آپ لوگوں کو اس بات کی اجازت کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ کو فرزند رسول کے نام سے یاد کریں، حالانکہ آپ حضرت علی کی اولاد ہیں؟ کیونکہ ہر اولاد اپنے والد کی طرف منسوب ہوتی ہے، نہ کہ والدہ کی طرف۔ پیغمبر اسلام آپ کے نانا ہے، دادا تو نہیں ہے۔ امام، اگر اس وقت پیغمبر اسلام زندہ ہو جائیں اور تمہاری لڑکی کی خواستگاری کریں تو تم ان کی یہ بات قبول کرو گے یا نہیں؟ ہارون، کیوں نہیں، یہ بات تو ہمارے لیے باعث شرف ہوگی اور اس نسبت کی بنا پر ہم عرب و عجم دونوں پر فخر و مباحت کریں گے۔ امام، اور اگر پیغمبر اسلام یہی مطالبہ مجھ سے کرے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ہارون، کیوں؟ امام، کیونکہ پیغمبر اسلام میرے جد بزرگوار ہیں، اگرچہ جد مادری ہیں، لیکن وہ تمہارے تو جد مادری بھی نہیں ہے۔ یہی فرق ہے کہ تم پیغمبر اسلام کے پیغام کو قبول کر لو گے، جبکہ ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہارون، آپ لوگ اپنے آپ کو ذریت رسول خدا کیوں کہتے ہو، جبکہ ذریت لڑکے کی نسل سے چلتی ہے، نہ کہ لڑکی کی نسل سے؟ امام، اس سوال کا جواب نہ جانو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہارون، نہیں، اس سوال کا جواب تو ضرور مرحمت فرمائے اور کوئی دلیل قرآن سے بھی پیش کریں۔ امام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وعیسیٰ۔ ذریت قرار دیا گیا تو یہ نسبت پدری تھی یا مادری؟ قرآن کا صاف صاف بیان ہے کہ جناب عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہارون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ اپنی والدہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کی ذریت قرار دیے گئے ہیں، اور اسی قانون کے تحت ہم بھی اپنی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے رسول خدا کی ذریت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت بھی پیش کریں۔ ہارون، اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت بھی پیش کروں؟ ہارون، ضرور۔ امام، وہ آیا مباہلہ، فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تمام ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر اسلام مباہلہ میں صرف علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے اور کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہ لے گئے، تو ابناءنا اپنی اولاد کے مصداق حسن و حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ دونوں حضرات اگرچہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، مگر ان کو اس آیت میں رسول اللہ کی اولاد کہا گیا ہے۔ ہارون، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ امام، نہیں، البتہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہارون، اس کے بارے میں تو مجھے فکر کرنا ہوگی۔ عبادت، ائمہ علیہ السلام عبادت خداوندی کے عاشق تھے، راتوں ہمیشہ رکوع و سجود میں بسر ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی معرفت کے اس درجے پر فائز تھے کہ عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو نہیں بھاتی تھی۔ اجتماعی امور سے جب بھی فرصت ملتی تو وقت عبادت میں بسر ہوتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب ہارون نے قید خانے میں قید کر دیا تو امام علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، جس سے بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام عبادت خدا کے کس قدر عاشق تھے۔ خدایا، میں مدتوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فرصت عنایت فرما،
تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ آج میری وہ دعا قبول ہو گئی جس کی بنا پر میں تیری بارگاہ میں سپاس گزار ہوں۔ یہ جملے جہاں عبادت امام کو اجاگر فرماتے ہیں، وہیں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام جب تک مدینے میں آزاد تھے اس وقت اجتماعی امور کس درجہ مصروف رہتے تھے۔ جس وقت امام علیہ السلام ربی کے قید خانے میں تھے تو ہارون کبھی کبھی اپنے گھر کی پشت بام پر جا کر قید خانے کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ ہر مرتبہ اسے یہی ایک منظر نظر آیا کہ زندان کے ایک گوشے میں ایک لباس پڑا ہوا ہے جس میں حس و حرکت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے ربی سے پوچھ ہی لیا کہ قید خانے میں وہ لباس کس کا پڑا ہوا ہے؟ ربی نے جواب دیا، وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ حضرت موسیٰ بن جعفر ہیں جن کا اکثر وقت سجدہ خالق میں بسر ہوتا ہے۔ ہارون نے کہا، باخدا وہ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ ربی نے کہا، پھر یہ حکم کیوں دیا ہے کہ قید خانے میں ان پر سختی کی جائے؟ ہارون نے کہا، افسوس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے ایک حسین و جمیل عورت کو قید خانے میں بھیجا۔ غرض یہ تھی کہ اگر امام اس کی طرف کوئی توجہ دے تو حکومت کے لیے یہ ایک بہت اچھا بہانہ ہوگا جس کے ذریعے وہ امام کی بڑھتی ہوئی عزت اور ہر دل عزیزی میں رکاوٹ ڈال سکتی تھی۔ لیکن جب وہ عورت وہاں پہنچی تو امام نے لانے والے سے کہا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تمہارے دلوں کو لبھا سکتی ہیں اور تم ان پر فخر و مباحت کیا کرتے ہو، مگر میرے لیے یہ حربے بیکار اور بے سود ہیں۔ ہارون نے امام کا جواب سن کر غصے سے کہا کہ ہم نے آپ کو آپ کی خوشنودی کی خاطر قید خانے میں نہیں رکھا ہے تاکہ ہم اس عورت کے سلسلے میں آپ کی رضا حاصل کریں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہارون کے جاسوسوں نے ہارون کو خبر دی کہ وہ عورت تو ہمیشہ عبادت ہی کرتی رہتی ہے اور اس کا اکثر وقت سجدے میں گزرتا ہے۔ ہارون نے کنیز کو بلوا کر اس سے دریافت کیا مگر کنیز مسلسل امام علیہ السلام کی تعریف کرتی رہی۔ ہارون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو بند کرو تاکہ پھر کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کر سکے۔ قید میں نہ ہونے کے باوجود کنیز مسلسل عبادت میں مصروف رہی، اکثر رات میں رکوع و سجود میں بسر ہوتی۔ امام علیہ السلام کی شہادت سے چند روز قبل کنیز نے وفات پائی۔ امام علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ خدایا میں وقت مرگ راحت و آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہ ہوں۔ امام علیہ السلام قرآن بہت ہی اچھی آواز میں تلاوت فرماتے، جو کوئی آپ کی آواز سنتا حیرت میں پڑ جاتا اور اس پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مدینے والے آپ کو زین المجتہدین، زینت شب زندہ داران کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 503 سے شروع ہو کر 510 تک پہنچ چکی ہے۔ ہم گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ پھر وہی روزمرہ کی ہدایت و نصیحت، موعظہ کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے، انشاءاللہ خدا آپ کو اجر عظیم عنایت کرے گا۔ والسلام۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔